29واں پارہ پورا تراویح کی نماز میں پڑھا گیا ہے، جس میں سورۃ الملک، سورہ نون والقلم، سورہ الحاقہ، سورۃ المعارج، سورہ نوح، سورہ جن، سورہ مزمل، سورۃ المدثر، سورۃ القیامہ، سورۃ الدہر، سورۃ المرسلات، یہ صورتیں ہم نے آج نماز میں سنی ہیں۔ یہ 29واں پارہ یہ سارے کا سارا یہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مکی صورتوں میں خاص طور پر قیامت کے دن کا تذکرہ کیا ہے، آخرت کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ بھی ایک بنیادی اصول سمجھایا گیا ہے کہ دین کا مقصد انسانوں کی اصلاح ہے، انسان کی درستگی ہے، انسان کو گناہوں سے اور ظلم سے اور ناجائز باتوں سے جو اس کو مستقبل میں نقصان پہنچائیں گی ان سے بچانا ہے۔ اب انسان کو اس سے کیسے بچایا جائے؟ ذہنی طور پر انسان کو اس کے لیے تیار کیا جائے کہ وہ ان گناہ والی زندگی سے اپنے آپ کو بچائے، وہاں سے نکالے۔ تو وہ کیسے نکالے گا؟ اللہ جل شانہ نے یہ مکی صورتیں جن میں قرآن حکیم نے قیامت کا تذکرہ کیا، قیامت کا تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو بیان کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، ایک تو اس کی ظاہری بادشاہت ہے جو ساری کائناتوں پر قائم ہے، آسمان، زمین، سورج، چاند، یہ اللہ کی ظاہری بادشاہت ہے جس پر اسی کی حکومت ہے۔ اب سورج کس کی مرضی پر چلتا ہے؟ چاند کس کی مرضی پر چلتا ہے؟ ہوائیں کس کی مرضی پر کام کرتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں کس قانون کے تابع رہ کر کام کرتی ہیں؟ اللہ جل شانہ کلام مجید میں بیان کرتے ہیں یہ تو دنیا کے پکے ٹھکے کافر، ان سے بھی اگر آپ پوچھیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آسمان زمین کس نے بنائے، یہ سورج چاند کو کس نے کام میں لگایا، کو فوراً جواب دیتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ اللہ نے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ظاہری بادشاہت کو دنیا کی بہت ساری مخلوقات تسلیم کرتی ہے کہ پوری کائنات کے ظاہر پر اسی کی حکومت ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اور قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے اس ذات، وہ ذات جس کے قبضے میں ملک ہے، جس کے اختیار میں بادشاہت ہے، جس کی حکومت ہے، جس کا راج ہے، جو حاکم ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور کائنات کا یہ پورا نظام یہ موت و حیات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب موت و حیات کا مالک کون ہے؟ ظاہری طور پر سارے لوگ اس کو مانتے ہیں کہ اللہ ہے، الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو بنایا۔ اب یہ ساری کائنات کا خلاصہ انسان ہے، اور انسان اس کی پہچان دنیا میں اب اس کے کاموں سے ہوتی ہے۔ اب انسان کی پہچان اس کے کام سے ہے۔ اب کسی شہر میں جائیں تو آپ کسی سے پوچھیں گے فلاں آدمی سے ملنا ہے، اچھا وہ فلاں کام کرتا ہے، وہ فلاں کاروبار کرتا ہے، وہ فلاں کام کرتا ہے۔ اب انسان کی پہچان اس کے کاموں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب کام کیسے ہیں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اب اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ تم میری بادشاہت کو تسلیم کر کے اچھے عمل کرو۔ اب اچھا عمل کون سا ہے؟ جو قانون کے مطابق ہوتا ہے، صحیح علم کے مطابق ہوتا ہے، صحیح عقل کے مطابق ہوتا ہے، وہ اچھا عمل ہے۔ اور جو قانون کے مطابق نہ ہو وہ جرم ہے۔
پولیس پکڑ کے اندر کرے گی، کام تو وہ کر رہا ہے لیکن وہ جرم بن گیا۔ اسی طرح جو کام اللہ کے علم کے مطابق نہیں ہوگا، علم الہی کے مطابق نہیں ہوگا، وہ بھی غلط ہے۔ جو کام عقل کے مطابق نہ ہو وہ بھی غلط ہے۔ ایک آدمی جوتا سر کے رکھ پر آ جائے، لوگ کہیں گے بڑا بیوقوف ہے، یہ عقل کے خلاف ہے۔ اب سلوار وہ سر پر پہن کر آ جائے تو لوگ کہیں گے یہ بڑا بیوقوف ہے تو وہ بھی کپڑا، قمیض بھی کپڑا ہے، ٹوپی بھی کپڑا ہے، سلوار بھی کپڑا ہے۔ لیکن اب انسان اگر یہ کام شروع کر دے یہ عقل کے خلاف ہے، اس لیے جو کام عقل کے خلاف ہوں گے وہ بھی انسان کی غلط پہچان بنے، جو علم الہی کے خلاف ہوں گے وہ بھی انسان کی تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جائیں گے، اور جو کام انسان وہ دنیا میں قانون الہی کی مخالفت میں کرے گا یہ دنیا میں باغی اور مجرم قرار پائے گا۔ ہر مخلوق اس کو غلط سمجھے گی، یہ اللہ کا باغی ہے لہٰذا یہ غلط ہے۔ قرآن حکیم کی ان صورتوں نے خاص طور پر جن صورتوں میں اللہ جل شانہ نے یہ دو قسم کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، تذکیر بآلاء اللہ اور تذکیر بایام اللہ، یہ جو دو نعمتیں ہیں یہ اللہ نے نصیحت کی قرآن پاک میں ان آیات کے ذریعے سے، یہ اللہ کی ظاہری بادشاہت اور حکومت کا اعلان کرتی ہیں۔ اور جن آیات میں قیامت کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، تذکیر بالموت وما بعد الموت، موت اور موت کے بعد آنے والے حالات قرآن بیان کرتا ہے، یہ اللہ کی باطنی حکومت کا تذکرہ ہے۔ اب باطنی حکومت میں ہوگا کیا؟ انسانوں کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، جزا دی جائے گی، مجازات کا قانون اللہ اس کو لے کر آئے گا۔ اب یہ مجازات، اس کو ماننا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اب ہر نبی آ کر اللہ پر ایمان لانے کے بعد آخرت پر ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ آخرت پر ایمان کی دعوت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان ہر کام کرنے سے پہلے سوچے گا کہ یہ کام غلط ہے، کیوں کہ کل قیامت میں اس کی سزا ملے گی۔ اب جن کاموں پر اللہ نے قیامت کے دن سزا کا وعدہ کر کے رکھا ہوا ہے اب فوراً انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے یہ کام غلط ہے، لہٰذا مجازات کا نظریہ، یہ جزا اور سزا کا ذہن، یہ علم اب یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اب یہ قرآن یہ ایک ہی علم کا نتیجہ نکالتا ہے، عقیدہ توحید۔ علمی اور نظری طور پر ہر پیغمبر اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہے کہ ایک اللہ کو مانو۔ اب ایک اللہ کو کیا مانو؟ دنیا میں حاکم مانو اور آخرت کے اعتبار سے بھی حاکم مانو کہ وہاں جزا اور سزا کا نظام نافذ کرے گا۔ لہٰذا جب ایک مسلمان اس آخرت کے عقیدے کو، جزا اور سزا کے ذہن کو تسلیم کر لے گا تو اس کی اصلاح ہو جائے گی، اس کی درستگی ہو جائے گی، یہ غلطیوں سے نکل آئے گا۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے یہ مکی صورتوں میں خاص طور پر یہ جو 29ویں پارے کی اکثر صورتیں ہیں ان میں قیامت کا تذکرہ کیا۔ اب لیکن قیامت کا تذکرہ مختلف پیراؤں میں کیا ہے۔ دیہاتی قیامت کو کیا سمجھتے ہیں، تاجر ان کو قیامت کا دن کیسے سمجھایا جائے گا، ملازمین اور حکمرانوں کو قیامت کا دن کیسے سمجھایا جائے گا، عورتوں کو قیامت کا دن کیسے سمجھایا جائے گا۔ انسان جس ماحول میں زندگی بسر کرتا ہے اس کے مطابقت میں اس کا ذہن وجود میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ جل شانہ نے سورۃ الملک میں اپنی حکومت اور بادشاہت کا تذکرہ کر کے انسانوں کو قیامت کے دن کا تصور بتایا کہ فرمایا پوری کائناتوں پر، انسان کے اوپر، اس کے راؤنڈ اباؤٹ میں، اس کے ماحول میں ہر چیز پر میرا قبضہ ہے، اس لیے موت اور حیات بھی میرے قبضے میں ہے، تو میری ان احکامات کو تو تمہیں ماننا پڑتا ہے مجبوراً۔ تو میرا یہ علم، وحی کا علم جو تمہارے پاس آتا ہے، اس کو تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ اس کو ماننے میں تمہارے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ تمہارے لیے کیا پریشانی ہے؟ معلوم ہوتا ہے اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ انسان اگر زمین والذی جعل لکم الارض ذلولا، یہ زمین اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے وجود میں آئی، تو عدل کرنا بھی تو اللہ کا حکم ہے، نماز پڑھنا بھی تو اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ دینا بھی تو اللہ کا حکم ہے، روزے رکھنا بھی تو اللہ کا حکم ہے، یتیم کے مال کی حفاظت کرنا بھی تو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذی جعل لکم الارض ذلولا
فامشوا فی مناکبہا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنا دیا، تمہارے تابع کر دیا، پست بنا دیا، تم اس پر چلتے ہو اور اپنے اپنے مسئلے حل کرتے ہو۔ زمین پہ چل پھر کر اب تم ادھر ادھر جاتے ہو، وہاں سے اپنی ضرورت لے آئے، دوسری طرف سے ضرورت لے آئے۔ نہ زمین کو اتنا سخت بنایا لوہے کی طرح تم اس میں کوئی کام نہ کر سکو، نہ زمین کو پانی کی طرح نرم بنایا کہ تم اس پر پاؤں رکھو تو اندر ڈوب جاؤ۔ اب یہ انسان کے لیے کتنی آسانیاں بنا دی۔ اب جہاں دلدلی زمین ہوتی ہے وہاں لوگ کتنی مشکل میں ہوتے ہیں، لیکن وہ تو کچھ علاقوں میں ہے۔ عمومی طور پر اللہ نے زمین کو کیسا بنا دیا، فرمایا یہ کائناتوں کا نظام، ہر مخلوق کو اس نے قوت اور طاقت دی، اور اس طاقت کے مطابق وہ اپنا کام اور ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں۔ اور جو انسان اپنی ڈیوٹی سر انجام نہ دے، اللہ کی توحید اور اللہ کو حاکم مان کر زندگی کی بنیاد نہ ڈالے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، بھلا وہ آدمی جو منہ کے بل الٹا چل کے آ رہا ہو وہ ٹھیک ہے، یا جو پاؤں کے بل چل کر آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اب قیامت کے دن جو اللہ کے قانون کی مخالفت کرتے تھے وہ الٹے چل کے آئیں گے، ان کی ٹانگیں اوپر ہوں گی، سر نیچے ہوگا، ساری مخلوق کو پتہ چلے گا یہ دنیا میں غلط طریقہ کار زندگی بسر کر کے آئے ہیں، یہ قانون الہی کی مخالفت کر کے آئے ہیں۔ لہٰذا مجازات کا قانون، انہوں نے اللہ کے قانون کو الٹا کیا، اللہ قیامت کے دن ان کو الٹا کر کے پیش کرے گا ساری مخلوق کے سامنے۔ اب جو دنیا میں قانون الہی کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ وہاں سیدھا نہیں ہو سکے گا، وہاں اسے الٹا کیا جائے گا۔ یہاں بھی جو بڑے مجرم ہوتے ہیں جیل میں لے جا کر ان کو الٹا کیا جائے، الٹا لٹکایا جاتا ہے، جی اس کو الٹا لٹکاؤ تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ جرم کرنا، یہ خلاف ورزی کرنا قانون کی، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ فرمایا تم نے خود اپنے لیے الٹا ہونا پسند کیا، اس لیے اللہ اس کی قدرت کا تمہیں تسلیم کرنا چاہیے۔ اب اللہ کی قدرت کا سب سے بڑا دنیا میں شاہکار اور نمونہ کیا ہے، اللہ نے اگلی صورت میں بیان فرمایا، نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ کی قدرت کا سب سے بڑا شاہکار اس کا قلم قدرت ہے، قلم فطرت ہے، جس قلم نے دنیا میں علوم کو پیدا کیا۔ اب دنیا میں اللہ کے علم کے نمائندے اور ترجمان کون ہیں؟ وہ اللہ کے نبی۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کو جو اپنے رب نے، اللہ نے آپ کو نعمت عطا کی، نبوت اور علم کی نعمت، یہ نبوت اور علم کی نعمت جس کو مل جائے اس کو کوئی مجنون کہے، اس سے بڑا پاگل کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ان لک لاجرا غیر ممنون، آپ کی اس محنت کا نتیجہ، اس علم اور نبوت کا نتیجہ پوری دنیا اور کائناتوں کو پہنچے گا، نہ ختم ہونے والا اجر پیدا ہوگا، ہر مخلوق آپ کے اس اجر اور فیض سے فیض یاب ہوگی۔ کیوں فیض یاب ہوگی؟ اس لیے کہ آپ کے پاس علم بھی ہے اور آپ کے پاس اخلاق بھی ہیں۔ آپ کے علم اور اخلاق کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ علم حاصل کرنے کے لیے آنے والے لوگ وہ آپ کے پاس آئیں گے، کیونکہ آپ کے اخلاق اونچے۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے منصب پر فائز ہیں۔ جہاں علم آتا ہے، علم الہی آتا ہے، وہاں اچھے اخلاق آتے ہیں۔ اب مسلمانوں میں علم الہی آئے گا، ان کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ آج ہمارے اخلاقی رویے کیا کتنے برے ہو گئے۔ اب ایک دکاندار، تاجر آنے والے گاہک کے ساتھ تو اچھے انداز سے پیش آتا ہے، لیکن اگر اس کا بھائی آ جائے اب اس کے ساتھ منہ بسور کر ملتا ہے۔ اب وہاں اسے پیسے کا ملنے کا، اسے پتہ پیسہ ملے گا تو وہاں بڑے اچھے انداز سے ہنس کے ملے گا، پانی بھی دے گا، شربت بھی منگوائے گا، چائے بھی منگوائے گا اس کے لیے۔ اور بھائی آئے تو منہ پر اور ماتھے پر تیوری چڑھا کر۔ اب خاندان کا کوئی آدمی آ جائے، اب وہاں پتہ چلتا ہے سارا غصہ چہرے پر ظاہر کر کے اب دوبارہ یہ میرے گھر میں کیوں آ گیا، اب وہاں سارے اخلاق ختم ہو جاتے۔ معلوم ہوتا ہے یہ اخلاق نہیں تھے، جو تاجر ایک گاہک کے ساتھ پیش کرتا ہے رویہ، یہ اس کے اخلاق نہیں ہے، یہ اس کا مفاد ہے۔ اخلاق وہ ہے جو ہر انسان کے ساتھ وہ ایک جیسا رویہ اختیار کرے، اس کی عادت بن جائے۔ نیکی جب عادت بن جاتی ہے، زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، اس کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ جب اخلاق صحیح نہ ہو تو انسان تباہ ہو جاتے۔
اس لیے پھر اللہ جل شانہ نے جن لوگوں کے اخلاق بگڑتے ہیں وہ کیسے تباہی کی طرف جاتے ہیں، قرآن حکیم ہمیں سمجھاتا ہے۔ اصحاب الجنہ کا واقعہ سورۃ القلم میں اللہ نے سمجھایا کہ کسی بستی میں ایک آدمی رہتا تھا، وہ بوڑھا میاں، وہ کام کاج کرتا تھا، محنت کرتا تھا۔ اصحاب الجنہ، وہ باغ کا مالک تھا۔ اب باغ کی آمدن آتی، وہ باغ کی آمدن کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا، ایک حصہ اللہ کی راہ میں دے دیتا، ایک حصہ باغ پر دوبارہ خرچ کرتا، اور ایک حصہ وہ اپنے بال بچوں کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتا۔ قرآن حکیم نے سمجھایا کہ تم دیکھو، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے مکہ والوں کو بھی آزمایا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا۔ اب باغ وہ 3 حصوں میں مال تقسیم کرتا، بچے جوان ہو گئے، کڑیل جوان، اب کہنے لگے یہ ہمارا باپ تو بڑا بیوقوف ہے، یہ مال کے 3 حصے تقسیم کر کے یہ غریبوں میں مفت تقسیم کر دیتا ہے، غریبوں میں تقسیم کرنے کا کیا فائدہ؟ آئندہ یہ غریبوں میں مال تقسیم نہیں کریں گے۔ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، اب وہ منصوبہ بناتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، تینوں بھائی سارے بھائی مل کر اکٹھے ہو کر، اب یہ ہمارا باپ تو بڑا بیوقوف تھا، یہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا، اب ہم نے باغ کی آمدن باہر نہیں جانے دینی، ساری آمدن گھر لے کر آئیں گے۔ لیصرمنھا مصبحین، اور کہنے لگے کہ اب ہم یہاں سے گھر سے نکلیں گے الصبح، پہلی سحری کو گھر سے نکل کر جائیں گے اور جا کر باغ کا پھل توڑ کر لائیں گے۔ ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، جب انسان کا ذہن بگڑتا ہے، مزاج بگڑتا ہے اور سوچ بگڑتی ہے، منفی سوچ، مفاد کی سوچ ہوتی ہے، تو کائنات کا نظام اس سے ہٹ جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت میں بگاڑ آیا، اللہ نے عذاب کا ایک جھونکا ان کے باغ پر بھیج دیا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، وہ باغ جل کر خاک ہو گیا، راکھ بن گیا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، اب یہ صبح کو اٹھتے ہیں رات کے آخری پہر میں، ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، اٹھ فلانا چل باغ کی طرف جائیں، ان اغدوا علی حرثکم، جلدی جلدی کھیتی باغ میں پہنچو اگر تم نے پھل توڑنا ہے صبح ہونے سے پہلے پہلے۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، کہتے ہیں راستے میں بات چیت نہیں کرنی ہے، شور نہیں کرنا ہے، پاؤں کی آواز بھی نہ آئے۔ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، جو غریب لوگ ہیں یہ اٹھ کے آ جائیں گے تمہاری آواز سن کر، یہ تمہیں حصہ دینا پڑے گا۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور خاموشی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں باغ کی طرف۔ فلما رأوها، جب وہاں پہنچے باغ دیکھا، باغ تو ہے ہی کیوں نہیں، وہاں تو چٹیل میدان ہے، جنگل ہے، جلے ہوئے کٹے ہوئے، وہاں درخت پڑے ہوئے ہیں، باغ نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ قالوا انا لضالون، ایک دوسرے کو کہتا ہے راستہ بھول گئے، اندھیرے میں نیند زیادہ آئی ہوئی تھی، ہم کسی اور طرف نکل آئے ہیں۔ دوسرا کہنے لگا درمیانے لوگ اچھے ہوتے ہیں، بہت بڑے والے وہ بھی لالچی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی لالچی ہوتے ہیں۔ درمیانہ پہلے بھی ان کو سمجھا رہا تھا، اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، نہ بڑا مانتا نہ چھوٹا مانتا تھا بھائی۔ قالوا انا لضالون، کہنے لگے ہم تو راستہ بھٹک گئے۔ اس نے کہا نہیں، بل نحن محرومون، ہم تو محروم ہو گئے۔ قال اوسطهم، اب درمیانہ بھائی کہنے لگا الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اللہ کی نعمت ہے اس کی تسبیح بیان کرو، اللہ نے جو حصہ تمہیں دینا ہے وہ تمہیں ملے گا، اور جو دوسروں کا حصہ ہے اس کے بارے میں مت غلط منصوبہ بناؤ۔ قالوا سبحان ربنا، اب وہاں انہوں نے اقرار کیا، باغ لٹ گیا، اب جا کر ان کی نیت میں فطور جو تھا وہ درست ہوا، دماغ ٹھکانے آ گیا۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ اب جب ہوش ٹھکانے آئے، اب وہ کہنے لگے ایک دوسرے کو، اقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اب ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے، یہ تیری منصوبہ بندی تھی۔ دوسرا کہتا تو نے یہ کہا تھا غریبوں کو مال نہیں دینا، آج مزے چکھو۔ اس لیے جو لوگ دنیا میں سارے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اب یہ برا عمل کیسے وجود میں آتا ہے اور برے عمل کا برا نتیجہ کیسے نکلتا ہے؟ قرآن نے یہ سمجھایا ہے کہ ہر دور میں جو انسان کی نیت میں بگاڑ آئے گا اس کا عمل برا ہو جائے گا۔
اور برے عمل کا نتیجہ ہمیشہ برا نکلتا ہے۔ اس لیے اپنے ذہن کو درست رکھو، اللہ کی توحید کو اپنے ذہن میں راسخ کر کے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے کا ذہن لے کر تم دنیا میں کام کرو۔ اگر ایسا کام نہیں کرو گے، سورۃ الحاقہ میں اللہ نے واقعات سنائے، قوم نوح کیوں تباہ ہوئی، قوم عاد کیوں تباہ ہوئی، قوم سمود کیوں تباہ ہوئی۔ الحاقۃ ما الحاقہ، فرمایا وہ ثابت ہونے والی، ثابت ہو کے رہے گی حق بات۔ وہ حق بات کون سی ہے؟ وہ قیامت کا قائم ہونا، انصاف کا قائم ہونا، جزا اور سزا کے نظام کا قائم ہونا۔ یہ پوری دنیا کے نظام کا سارا آخری نتیجہ کیا ہے؟ یہ جزا اور سزا کا نظام قائم ہو کر رہے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے پھر سورۃ الحاقہ میں یہ واقعات بیان کر کے پھر قیامت کے دن کا منظر پیش کیا۔ وہاں کچھ لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور کچھ لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے غلط کام کیے تھے۔ اب وہ افسوس کریں گے ہم نے یہ کیوں غلط کام کیے۔ اللہ فرمایا کہ صرف افسوس نہیں ہوگا، اب تمہیں سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ ان کو زنجیروں میں جکڑ کر ان کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے۔ کیوں؟ ان کے دو بڑے جرم تھے۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظمت والے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے تھے۔ کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، کھانا کھلانے کی تاکید بھی نہیں کرتے تھے، بات بھی نہیں کرتے تھے، گفتگو بھی نہیں کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ان کا جرم تھا، اس جرم کی وجہ سے آج اس سزا کو پہنچے ہیں۔ اس لیے فرمایا اب تمہارے لیے راستہ ایک ہی ہے کہ اللہ کی طرف واپس آ جاؤ۔ سأل سائل بعذاب واقع، لوگ آ کر نبی سے پوچھتے ہیں یہ جو آپ کہتے تھے نا عذاب آئے گا، اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو عذاب آئے گا، وہ کہتے تھے کب عذاب آئے گا؟ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، جو کافروں پر عذاب آئے گا اس کے بچاؤ کا کوئی سامان ان کے پاس نہیں ہوگا، اس عذاب میں مبتلا ہی ہونا پڑے گا۔ اور وہ عذاب کب آئے گا؟ فرمایا عذاب مانگو نہیں، وہ خود بخود آئے گا۔ اللہ نے ایک میکانزم بنایا ہوا ہے، ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے۔ جب یہ سائیکل پورا ہوگا، یہ دائرہ پورا ہوگا، خود بخود عذاب تمہاری اوپر آ جائے گا۔ وہ دن آ رہا ہے۔ کون سا دن؟ وہ دن 50,000 سنہ، ایک دن 50,000 سال کا، جن اللہ کے سامنے اللہ کی عدالت میں تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا اور تم سے سوال کیا جائے گا۔ جس دن ہر آدمی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے وہاں تمہیں پہنچنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ نوح کے اندر بھی اسی کی طرف توجہ دلائی۔ قوم نوح پر عذاب آیا، کیوں؟ ان کے غلط اعمال تھے۔ اس لیے آج اگر مکہ والے غلط اعمال کریں گے تو ان پر انقلاب نہیں آئے گا، ان پر بھی عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ جن میں فرمایا دیکھو قرآن کی تاثیر کو ماننے والی قوت جنوں نے اسے قبول کر لیا وہ عذاب سے بچ گئے۔ اگر تم انسان اسے قبول نہیں کرو گے تو تم عذاب سے کیسے بچو گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذاب سے بچنا چاہتے ہو اب تمہارے لیے راستہ وہی ہے۔ سورۃ المزمل میں تفصیل کے ساتھ سمجھایا یا ایھا المزمل، اے کملی میں لپٹنے والے۔ المزمل کا دوسرا معنی ہے دوست بنانے والے، قرآن کے علم پر، اس کے ذہن پر، اس کے نظریے پر جماعت کھڑی کرنے والے۔ آپ کھڑے ہو جائیں، قرآن پڑھیں، سمجھیں، اس پر غور کر کے اس کا معاشرہ پیدا کریں، اس کی نئی قوت پیدا کریں۔ اس لیے قرآن معاشرے میں جب آئے گا تو انسانوں کو گناہوں سے نکالے گا، غلطیوں سے نکالے گا، جرائم سے نکالے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے سورۃ المدثر میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا المدثر، اے باطل کو ہلاک کرنے والے، ظلم کو توڑنے والے، کھڑے ہو جائیں اور انسانوں کو اس جرم کی زندگی سے، ظلم کی زندگی سے نکال کے رب کی بڑائی، پاکیزگی اور طہارت، دل اور دماغ اور جسم اور ظاہر سب کو پاک کر کے ان کو دنیا میں اس اعلیٰ ترین منصب پر فائز کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ میں انسان کو سمجھایا کہ آنے والا دور تو تمہارا ہے، قیامت کے دن انسان اس کائنات کا سب سے بڑا مرکزی نقطہ ہوگا، اسی کے بارے میں ساری بات کی جائے گی، وہاں تو باقی مخلوقات ختم ہو جائے گی۔ اگلا دور اب انسان کا ہے۔ اب انسان اس کی پہچان ضروری ہے، ہر انسان اپنی پہچان پیدا کرے۔ انسان کی پہچان کس سے ہے؟ لا اقسم بیوم القیامہ،
قسم قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم ہے اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ اب نفس تین قسم کے ہیں، ایک نفس برائی کی طرف بلانے والا، ایک نفس ملامت کرنے والا۔ انسان کسی ماحول کی وجہ سے گناہ کر لیتا ہے، لیکن اندر کا انسان بیدار ہوتا ہے، وہ اندر سے آواز دیتا ہے تو نے غلط کام کی، لہذا اب اس غلط کام سے توبہ کر۔ یہ نفس لوامہ ہے، انسان کو ملامت کرتا ہے، اندر سے ملامت ہوتی ہے میں نے غلط کام کیا، لہذا یہ نفس ملامت کرنے والا نفس یہ بھی ترقی کر کے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اب انسان آخرت کی ترقی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان ہم تمہیں جمع کریں گے، ایک ایک پور کو جمع کر کے ہم بلا ان نسوی بنانا، فنگر پرنٹ تمہارے وہی ہوں گے جو دنیا میں تھے، اسی سے تمہاری پہچان ہوگی۔ ہم تمہارا پور پور درست کر کے تمہیں انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیں گے، تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ این المفر، انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ مل جائے، پر میں اپنی زندگی سے کہاں بھاگتے ہو؟ بھاگنے کا کوئی موقع نہیں اور عذر بھی کوئی نہیں، اب صرف سزا ہی سزا ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو درست کر لیں، اور زندگی درست کیسے ہوگی؟ قرآن حکیم کے علم سے۔ پھر اللہ نے قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا، اپنی زبان جلدی جلدی مت ہلائیں کہ قرآن کو جلدی جلدی پڑھ لیں، فرمایا نہیں، آپ غور سے سنیں، جب جبریل پڑھے اور جب آپ وہ سن لیں پھر آپ پڑھیں، ہم آپ کی زبان سے پڑھوائیں گے۔ اس لیے جب کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے، دین حق کا علم حاصل کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میری مدد اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا انسان کو ہم نے بیکار نہیں بنایا، انسان کو ہم نے کارآمد مخلوق بنایا ہے، اس لیے تو اس کے لیے سزا اور جزا کا دور رکھا ہے۔ لہٰذا اب انسان اپنی زندگی کے معاملات پر غور کرے تو اسے ترقی کا اگلا دور ملے گا، اور ترقی کا اگلا دور سورۃ الدہر میں اللہ نے بیان فرمایا، اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، آگے آئے گا، اس کے لیے نعمتوں کا دور ہے، اس کی بادشاہت قائم ہوگی، اس کی حکومت جنت میں قائم ہوگی، جنت کی نعمتوں کا یہ وارث بنے گا۔ لیکن وارث کب بنے گا؟ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا، ہم نے آپ کو قرآن دیا، اب اس قرآن کو لے کر کھڑے ہو جائیں اور اس کے بارے میں کسی اور کی بات مت مانیں۔ قرآن کو چھوڑنے کے لیے کوئی کہے تو کیوں چھوڑتے ہو؟ اب راتوں کو کھڑے ہو کر لمبا سجدہ کریں، لمبا قیام کریں، قرآن کے ساتھ دوستی لگائیں، اس کا علم حاصل کریں تو انشاءاللہ اگلا دور آپ کا ہوگا۔ اور جو لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ویل یومئذ للمکذبین، اللہ نے سورۃ المرسلات میں سمجھایا انصاف کا دن تو آ رہا ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن تو آ رہا ہے، یوم الفصل، یوم الجمع، جس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور جمع کر کے فیصلہ کیا جائے گا اور اس سے بھاگ کوئی بھی نہیں سکے گا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لانے کا انتظار کر رہے ہو؟ قرآن سے بڑی کون سی بات ہوگی؟ BBC کی خبریں سنتے ہو، اس کو بڑی بات سمجھتے ہو، وائس آف امریکہ کی خبریں سنتے ہو، ان کو بڑی بات سمجھتے ہو، اور دنیا میں بڑے بڑے حکمرانوں کے فیصلے تمہارے سامنے آتے ان کو بڑی بات سمجھتے ہو، وائٹ ہاؤس کا فیصلہ بڑا سمجھتے ہو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، افسوس ہے انسانوں پر، قرآن ان کے پاس پہنچ گیا، نبی کا فرمان پہنچ گیا، علم حق ان کے پاس پہنچ گیا، اور ابھی تک اس بات کو ماننے پر وہ اپنے آپ کو انہوں نے تیار ہی نہیں کیا۔ کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ قرآن کو چھوڑ کر ہلاکت و بربادی ہے۔ ابھی تک انسان کو سوچنے کا موقع نہیں ملا کہ وہ قرآن حکیم کو سوچ کر، غور و فکر کر کے، قبول کر کے، اس کو اپنا کر، اس کے ساتھ جڑ کر، اس کے مطابقت میں اپنی زندگی پیدا کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں دین حق کا یہ فیض اور اس کی تاثیرات نصیب فرمائے اور اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ سورۃ الملک، فرمایا رسول اللہ نے یہ وہ سورت ہے جو مسلمان روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد اسے پڑھتا ہے، یہ سورت اسے جہنم کے آگ سے، عذاب سے نجات دلاتی ہے، قبر کے عذاب سے اسے بچاتی ہے، یہ منجیہ ہے۔ فرمایا رسول اللہ نے میرا جی چاہتا ہے
قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، میرا جی چاہتا ہے میرے ہر امتی کے سینے میں موجود ہو، ہر امتی کو یاد ہو، فرمایا وہ سورۃ الملک ہے۔ اس لیے رسول اللہ کی خواہش یہ ہے کہ میرا ہر امتی یہ سورت یاد کر لے۔ آپ کی بھی خواہش ہے کہ نہیں ہے؟ جن کو یاد ہے وہ پڑھنا شروع کر دے روزانہ، جن کو یاد نہیں ہے وہ ناظرہ پڑھے اور ایک ایک آیت روزانہ یاد کرے۔ ایک آیت روزانہ یاد کریں تو 1 مہینے میں سورت یاد ہو جائے گی، اور آدھی آیت یاد کریں کہ 2 مہینوں میں یاد ہو جائے گی، تیسرا حصہ یاد کریں کہ 3 مہینوں میں یاد ہو جائے گی، زیادہ سے زیادہ 6 مہینے لگ جائیں گے۔ تو ہر آدمی کوشش کرے کہ میں نے سورۃ الملک ضرور یاد کرنی ہے، اور یاد کر کے اس کے سمجھنا بھی ہے اور اسے پڑھنا بھی ہے۔ اللہ ہمیں اس کو کی سمجھ اور اس کا عمل نصیب فرمائے اور اس کی برکات نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا